الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال والعزت نے صاف ستھرا اور کامل و مکمل دین اور شریعت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں نبوت کے اعلان کے بعد اور نبوت کے اعلان سے پہلے کے 40 سال جتنی صاف ستھری اور جتنی واضح اور بین زندگی کے ذریعے سے امت کو آپ کے قول فعل عمل کی تعلیم سے جو آراستہ کر کے ایک ایسے موڑ پر لا کر اس کو بٹھا دیا اور ایک ایسی منزل پر لا کر اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا کہ اس کے نتیجے میں یہ خیر الامم، تمام امتوں سے افضل اور تمام امتوں سے بلند و بالا اور تمام امتوں سے برتر ہو گئی، اور بلکہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اس امت کو میں نے اتنا سکشم کروا دیا ہے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں، یہ امت اتنی مضبوط اور سکشم اور طاقتور ہو گئی کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ حوازن انہوں نے مل کر کے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر یک بارگی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام 12,000 کا لشکر لے کر کے حنین کے مقام پر پہنچے ہیں، اور مسلمانوں کی اتنی بڑی اجتماعی تعداد ایک ساتھ آج سے پہلے کبھی اکٹھا نہیں ہوئی تھی۔ 12,000 کا لشکر، مطلب یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بھی اینگل سے کہ ہم لوگ شکست کھا جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ جب 313 کے لشکر کو 1,000 کا لشکر مات نہیں دے پایا تو آج تو 12,000 ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی تعداد کی کثرت کا کچھ بھلائی، اور ان کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ ابھی تو بہت ہے اپن، ارے 313 نہیں دبے، ابھی تو 12,000 ہے، ایک ایک کو پکڑ کے چن چن کے ایسا ماریں گے پٹک پٹک کے کہ کوئی جو ہے ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا۔ لیکن یہ ہوا کہ جیسے ہی حنین پہنچے، اب حنین والے جو لوگ تھے بنو ثقیف اور بنو حوازن، یہ بڑے خطرناک تھے، بہت تیر انداز تھے، اور ان کا نشانہ اتنا پرفیکٹ ہوتا تھا کہ اپنی تیر کے نشانے میں یہ کبھی خطا نہیں کرتے تھے، یعنی 100% ڈائریکٹ ہٹ اور ان کا تھرو لگنا ضروری ہے، یہ ایسا مارتے تھے، اور جہاں مارتے تھے وہیں لگتا تھا۔ انہوں نے آنکھ میں مارا تو آنکھ میں لگے گی، پیر میں مارا تو پیر میں لگے گی، مڈل پہ مارا تو مڈل پہ لگے گی، اتنے خطرناک تھے یہ۔ جب انہوں نے ایک دم سے حملہ کیا تو مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ میں جو صحابہ تھے وہ تو بالکل جمے رہے، لیکن کچھ صحابہ میں ایسا ہوا کہ ان کے حملے کی تاب نہ لا کر کے وہ تھوڑے پیچھے ہٹ گئے۔ چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے ذریعے یا کسی صحابی کے ذریعے سے اعلان کروایا، اور پھر صحابہ کو دوبارہ بلوایا، جو پیچھے ہٹ رہے تھے ان کو تھوڑا سا آپ نے جوش دلایا، اور پھر جب مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اور جو پلٹوار کیا ہے، اس کے بعد تو کنڈیشن یہ بن گئی کہ ان کو بھاگتے بھاگتے فرصت نہیں مل رہی تھی مشرکوں کو، اور پھر اس کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ لگا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، 2,000 یا اس سے زائد اونٹ، ہزاروں کی تعداد میں تلواریں اور زرہیں، بہت سارا مال غنیمت صحابہ کرام کو پھر ہاتھ لگا۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی اور فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم، یاد کرو حنین والے دن تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا تھا، اور تم کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہم کو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی حملہ ہوا تم پیچھے ہٹنے لگے تھے، لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری وہاں مدد فرمائی۔ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ 12,000 کا لشکر کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، یعنی آپ نے تعداد کو دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ یہ خالص مومنوں کی اتنی بڑی تعداد، ان کے مقابلے میں دشمنوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو یہ مغلوب نہیں ہو سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ کم پڑ گئے۔ 12,000 تھے اس وقت، تو آپ علیہ السلام نے ایک
گویا کہ خوشخبری سنا دی کہ تم اس کنڈیشن میں پہنچ چکے ہو کہ اب تمہاری شکست تعداد کی کمی کی وجہ سے کبھی نہیں ہو سکتی ہے، ہاں عجب کی وجہ سے، ایمان اور تقوی میں کچھ کمزوری آ جائے اس کی وجہ سے، اعمال میں کمزوری آ جائے اس کی وجہ سے، فرائض واجبات میں کچھ کمزوری آ جائے اس کی وجہ سے، اللہ اور اس کے احکامات میں اگر کچھ کمی واقع ہو جائے اس وجہ سے اگر تم کو شکست یا تم کو پیچھے ہٹنا پڑے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ تعداد کے اعتبار سے اب تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ ایمان والوں کی تعداد اس کے بعد بڑھتی ہی چلی گئی، کبھی کم نہیں ہوئی اور آج تک بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ ایمان والوں کی اتنی بڑھتی ہوئی تعداد کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کامیابی ان کا قدم چومتی، چاروں طرف شکست اور ذلتیں ہی ان کے قدموں میں آ کر گر رہی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 12,000 کا لشکر مغلوب نہیں ہو سکتا۔ محدثین نے وہاں دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی کہ نبی علیہ السلام نے ایک بڑی تعداد کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے در پردہ یہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگو تم اتنے سکشم ہو چکے ہو، اب تمہارے پاس کہنے کے لیے یہ جملے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں، ہماری جماعت تو بہت چھوٹی ہے۔ نہیں، آپ نے اس بیماری کو ختم فرما دیا۔ ہاں اب کمزوری آئے گی تمہارے اپنے اندرونی اعمال کی وجہ سے، اب کمزوری آئے گی تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ اگر کرتے ہو تو کمزوری آ سکتی ہے اور تمہیں یہ مغلوب ہونا پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آئی تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا جاہل، کیا اچھے گھرانے والے، کیا دیندار گھرانے کہلانے والے اور کیا بے دین گھرانہ کہلانے والے جو توہمات، غلط نظریات اور غلط عقائد کا اور غلط سوچ کا شکار ہو رہے ہیں، وہ باتیں جن کو زمانہ جاہلیت میں رواج دیا گیا تھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان ساری باتوں کا خاتمہ فرمایا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ پھر دوبارہ اسی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ذہنی طور پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اثر انداز ہم لوگ سمجھنے لگے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی تقدیر کے الٹے سیدھے فیصلے خود ہی کرنے لگے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا اس وجہ سے بیمار ہو گیا۔ اگر کسی شخص کا اچانک انتقال ہو گیا تو کسی نے کچھ کر دیا اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ کاروبار میں اگر کسی وجہ سے نقصان ہو گیا، بھائی زندگی کا حصہ ہے، اتار چڑھاؤ چلتے رہتا ہے، تو نہیں کسی نے کاروبار باندھ دیا اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اولاد دینا اللہ کے اختیار کی چیز ہے، وہ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے، نہیں وہ کوکھ باندھ دی گئی اس وجہ سے بچے نہیں ہو رہے ہیں، اور فلاں کام ایسا ہو گیا اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ توہمات جس کو ہم نے خود اپنی سائیکلوجی سے اور ہم نے خود جس کی سائیکل بنا لی ہے اور ہم خود اپنی تقدیر کے اور اپنی اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنے لگ گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور اس کا سسٹم ہماری سوچ اور ہمارے توہمات اور ہمارے خیالات سے چلنے لگے گا۔ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دنیا میں تشریف لا کر کے زمانے جاہلیت کی کتنی رواجوں اور کتنی برائیوں کا خاتمہ فرمایا۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جو محرم الحرام کے بعد میں آتا ہے، آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ سفر کے چاند دکھتے ہی دنیا میں نحوستیں شروع ہو جاتی ہیں، بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کرنا چاہیے، خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دھندے بیپار میں برکت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں آ کر 1 مہینے کا اعتکاف کر لو، وہ بھی تو نہیں کرتے ہیں۔ اور جب کچھ بچا ہی نہیں کرنے کے لیے تو اللہ کا گھر بچا ہے، یہاں آ کر کے 1 مہینے کے اعتکاف کر لو، یا پھر یہ ہے کہ 40 دن کی جماعت میں نکل جائیں تو کچھ پڑھنا لکھنا سیکھنا سکھانا ہو جائے، یہ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور مارکیٹنگ برابر کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں گھومنے پھرنے والا کام ہم برابر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ نے تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کر لیا جو تمہارے مزاج کے اور تمہاری زندگی کے اصول کے اور تمہاری خود کے اپنے خلاف ہے، جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو تم اس مصیبت اور اس تکلیف کو اب کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا فیصلہ فرمایا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو دنیا کی کوئی طاقت تم سے نہیں ہٹا سکتی، نہیں لوٹا سکتی ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے ذہن و دماغ میں خیال آتا ہے ہم سفر کر رہے ہیں، بلی راستہ کاٹ کر چلی گئی تو اب شگن ہو جائے گا، سفر ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی توہم پرستی کا آپ نے علاج فرمایا اور امت کو توحید کی طرف آپ کھینچ کر لے کر کے آئے۔ اسی لیے تو ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہر انسان کے گلے میں ہم نے اس کے ساتھ لگنے والی، اس کے ساتھ چپکنے والی اور اس کے ساتھ چلنے والی چپ ایڈ کر رکھی ہیں، اس کی گردن میں ہم نے لگا رکھی ہیں۔ یہاں مفسرین کرام نے جہاں بہت ساری باتیں لکھی اس کا موقع نہیں، ساتھ میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ انسان کی گردن کے پاس جیسے موبائل میں چپ ہوتی ہیں، موبائل میں سافٹ ویئر ہوتا ہے، کیمرے میں سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ہر چیز کو ریکارڈنگ کرتا ہے، ویڈیو بنا کر اپنے اندر رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کوئی چیز ایسی طے کی ہوئی ہیں جو نظر کسی کو نہیں آتی ہے، لیکن وہ گردن کے پاس موجود ہیں اور ہمارے ہر عمل کو وہ کیچ کر رہی ہیں اور وہ اس چیز کو محفوظ کر رہی ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن کتاباً يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ایک ایسی کتاب کی شکل میں جو انسان دیکھے گا کہ وہ اس کے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی ابھی تو ہم خالی سیو کرنے کا کام کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس کی PDF نکال کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے، اور پھر کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھیے اپنی کتاب، اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا محاسبہ کرنے کے لیے، تیرا حساب کتاب جانچنے کے لیے، آج تیرا اچھا برا جانچ پرکھ کرنے کے لیے تیری ذات خود کافی ہے۔ یعنی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، ہماری اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، تمہاری ویڈیو کلپ چلا دیں گے زندگی کی، تمہاری زندگی کا ڈاٹا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسی،
جو لوگ ہدایت پر چلنے والے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پر چل رہے ہیں، اور ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو لوگ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس گمراہی کا نقصان انہی کو اٹھانا ہے، اس گمراہی کا نتیجہ انہی کو بھگتنا ہے۔ ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى، اللہ نے فرمایا جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے، قصور کوئی اور کرے ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرایا جائے، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور اللہ فرماتا ہے ہم کسی بھی قوم کو عذاب میں اس وقت تک مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں رسول مبعوث نہیں کر دیتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس قوم پر، اس امت پر قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ وہ تمام تعلیمات قرآن حدیث کی روشنی میں دے کر کے چلے گئے جن کی نگرانی اور جن کی ماتحتی میں یہ امت اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکتی ہے، حق اور باطل کی تمیز کر سکتی ہے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز کر سکتی ہیں، ورنہ تو امت کی مجموعی تعداد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے یہ امت اتنی زیادہ ہو چکی ہیں اب کہ 100 کروڑ سے بھی زائد امت مسلمہ کے افراد اس روئے زمین پر جیتے ہیں اور سانس لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی اگر کسی کا دامن تھام رہی ہے تو امت مسلمہ ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن خرافات کو آپ علیہ السلام نے دفن کروا دیا تھا، وہ گڑے ہوئے مردے ہم نے پھر اکھاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ وہ توہمات، وہ غلط خیالات، وہ غلط نظریات، وہ غلط عقائد مہینوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، اور اپنی سوچ اور اپنی سائیکلوجی کے اعتبار سے یہ غلط نظریات اور تخیلات اور تصورات ہم پیش کرنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ہر چیز کی ایک تاثیر رکھی ہے۔ بھائی پانی کا اپنا اثر ہے، وہ کتنا ہی گرم ہو اور اس کا ٹیمپریچر گرمی کا کتنا ہی بڑھ جائے، لیکن آگ پر گرنے کے بعد وہ آگ کو بجھانے کا ہی کام کرے گا۔ کبھی کوئی پانی آپ نے ایسا دیکھا کہ زیادہ گرم پانی ہو جائے اور وہ چولہے میں گر جائے تو آگ بھڑک جائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پانی کا کام بجھانے کا ہے۔ تو اللہ نے ایسے ہی نیک عمل کی ایک تاثیر رکھی ہے کہ وہ دوسرے نیک عمل کی طرف لا کر کھڑا کرتا ہے، اور برائی کا اثر یہ ہے کہ وہ کسی دوسری برائی کی طرف انسان کو لے کر کے جاتا ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ برائی کی طرف چلنے والا قدم کسی کا بھی ہو، چاہے نیک آدمی کا ہو، برے آدمی کا ہو، دیندار گھرانے کا ہو یا جاہل گھرانے کا ہو، اگر برائی کی طرف چلے گا تو برائی اپنا اثر ضرور دکھائے گی، اور نیکی کی طرف چلنے والا قدم کسی کا بھی ہو، اگر وہ اچھائی کی طرف چلے گا تو وہ اچھائی اپنا اثر ضرور دکھائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف تو ابو جہل ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، ابو جہل پڑھا لکھا تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جاہلوں کا سردار کہلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے قدموں کو ہدایت کی طرف نہیں چلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے امی کہا، یعنی آپ علیہ السلام نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے لکھا دو، مجھے پڑھا دو، نہیں کہا آپ نے۔
پھر بھی اس کائنات کے سب سے بڑے عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے بڑا عالم اس روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، آپ سب سے بڑے عالم ہیں۔ اب ابو جہل اتنا بڑا جاہل کہ اس کا لقب ہی جاہلوں کا سردار اور جاہلوں کا باپ ہو گیا، لیکن جب اسی کے گھرانے میں سے اکرمہ اس کا بیٹا جب وہ ہدایت کی طرف چلا تو وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے۔ تو ہدایت کی طرف چلنے والا قدم کسی کا بھی ہو وہ اچھائی کو دکھائے گا، اور برائی کی طرف چلنے والا قدم اپنا اثر ضرور ظاہر کر کے رہے گا۔ اگر یہ بات میری آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے اور سماج میں جو بے راہ روی پھیل رہی ہے، جو نحوستیں پھیل رہی ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہمارا ذہن و دماغ اللہ اور اس کے رسول سے جو دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اسباب پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے آپ میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم عبادات میں کتنے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ابھی یہ یہاں آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے گوگاؤں میں کہیں میلہ ویلہ لگا ہے، عدلپورہ میں۔ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ مسلم گھرانے کی خواتین، اب ظاہر سی بات ہے برقع پہن کر غیر مسلم عورتیں تو آئے گی نہیں۔ ارے میری بہن، آپ کی بہن، میری بیٹی، آپ کی بیٹی وہی جائیں گے نا برقع پہن کر، تو ان پر یہ الزام تو لگا نہیں سکتے کہ وہ سب غیر مسلم ہے، برقع پہن کر کے یہ جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اکا دکا ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے تو، لیکن ایک ساتھ اتنے تو جائیں گے نہیں۔ تو یہ سب کون ہیں؟ یہ میری اور آپ کی بہن، میری اور آپ کی بیٹیاں ہی تو ہیں۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں کون سے سماج کی ہیں، کون سی برادری کی ہیں؟ چھوڑو اس کو کون سے سماج اور کون سی برادری کی ہے۔ کیا مجھے بتاؤ، کیا ہماری بہن بیٹیاں کی عزت اتنی سستی ہو گئی کہ وہ صرف میلوں کو آباد کرنے کے لیے رہ گئی؟ بتاؤ اتنی عزت سستی ہو گئی ہماری؟ اچھے دیندار گھرانے کے لوگ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو یہ کہیں ارے تم ہو کے آ جاؤ، تم دے کے آ جاؤ، اور 4 گھنٹے تک اتا پتہ نہ چلے۔ آپ کو میں بتاؤں اندر کی رپورٹیں یہاں تک کہ ہیں کہ کچھ نوجوان اوباش آوارہ گنڈے موالی قسم کے بچے ٹول کے ٹول بنا کر کے ہماری بیٹیوں اور بہنوں کا پیچھا کر رہے ہیں، بد نگاہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، غلط نیت کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ چھیڑخانیاں وہاں ہو رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون اس کے ذمہ دار؟ وہ ماں باپ، وہ بھائی، وہ شوہر جنہوں نے ان کو کھلا اور آزاد چھوڑ دیا کہ تم دیکھ لو تمہارے حساب سے جو ہو۔ تو کیا ہماری قوم کی عزت اتنی سستی ہو گئی؟ ہماری بیٹیاں کی عزت اتنی سستی ہو گئی کہ آپ ان کو میلے میں لے جا کر کے بیچ دو، ان کو میلے میں لے جا کر کے آپ آزاد کر دو؟ میرے بھائیوں، نحوستیں جو آتی ہیں مہینوں کی وجہ سے نہیں آتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے۔ تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، ہمارا عمل منحوس ہو گیا ہے، ہمارا قدم منحوس ہو گیا ہے، ہماری سوچ میں خباثت بھر گئی ہے، ہماری سوچ اور ہماری ذہنیت میں گندگی بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اثرات سامنے آتے ہیں۔ پھر جب کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے لڑکی کے بھاگنے کا، غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے کا، لڑکی کے یا جو ہے کسی کے غلط عمل میں ملوث ہونے کا جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں پوری قوم کو شرمسار کر دیا، پورے گھر والوں کی عزت خراب کر دی، ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ یاد رکھو اصل عزت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ ہمارے ایمان کی عزت ہے، عفت کی عزت ہے، پاک دامنی کی عزت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے
نماز پڑھنے کی بہترین جگہ اس کا گھر ہے، اور گھر میں بھی اس کے گھر کا اندرونی حصہ ہے، اور ایسا حصہ جو ایک دم اندر ہو وہ عورت کی نماز کے لیے سب سے بہترین حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو اتنا اہتمام پردے کا فرمانے کا کہا، اور ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو اتنا نیلام کر دیا کہ میلوں کی زینت ان کو بنا دیا۔ اگر یہ نہ جائیں تو یہ میلے آباد ہی نہ ہو، اگر یہ نہ جائے تو یہ میلے چلے ہی نہ، تو گویا کہ ان کے چلنے چلانے کا سبب ہم خود بن رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں ایک صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے بوانا مقام پر اونٹ ذبح کروں گا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی وہاں کوئی زمانہ جاہلیت کا میلہ ویلا تو نہیں لگتا ہے؟ کہا حضرت نہیں لگتا ہے۔ وہاں بدھ کی پوجا تو نہیں ہوتی ہے؟ کہا نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تو تیری منت پوری کر لے اور وہاں جا کر کے اونٹ ذبح کر دے۔ وہاں محدثین کرام نے لکھا کہ وہ جگہ جہاں شرک ہوتا ہو، جہاں زمانہ جاہلیت کی باتیں ہوتی ہیں، حضور اس مقام پر عبادت کروانا بھی پسند نہیں فرما رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو کھلے جو ہے چھوڑ کر کے انہیں میلوں کی زینت بنا رہے ہیں، اور پھر نحوست کا الزام کس پر لگاتے ہیں؟ سفر کے مہینے پر۔ نحوست کا الزام کس پر لگاتے ہیں؟ حکومتوں پر۔ نحوست کا الزام کس پر لگاتے ہیں؟ حکمرانوں پر۔ میرے بھائیوں، عقل کے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کی حفاظت ہم کو خود کرنا ہے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہم کو خود کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی عزت عطا فرمائی، دعا فرمائیں اللہ ہم سب کی عزت کو سلامت رکھے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی شکوک شبہات سے، غلط عقائد اور غلط نظریات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مومن بنائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سنت ادا کریں۔